میرے بھائیو، تم نے اختر رضا خان کو مفسر بنایا، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ تم نے اختر رضا خان کو مفسر اعظم بنا دیا، گویا کہ تم نے امام احمد رضا خان سے بڑا بنا دیا۔ کوئی امام احمد رضا خان کو نہ مانے تو چلے گا، لیکن اگر اختر رضا کو نہ مانے تو چل نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، جو مخالفین تھے، جو خانقاہ رضویہ کے مخالفین تھے، انہوں نے غلط ترجمانی بیان کرنا شروع کر دی، اور ان کی یہ ترجمانی صحیح بھی تھی۔ کسی خانقاہ سے آواز اٹھنے لگی کہ یہ اختر رضا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ تو مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، اس نے مغرب کی وادیوں میں ہوائیں کھائی ہیں، فضائیں کھائی ہیں، اس نے اس یونیورسٹی میں علم حاصل کیا ہے جہاں پر فضائیں مغربی تہذیب میں چلتی ہیں، جہاں کا پانی مغربی تہذیب میں پیا جاتا ہے۔ اس پہ کیا بھروسہ کرنا ہے میرے بھائیوں؟ کہیں سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ پتی پتی کلیا کلیا، پتی پتی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ تو ایک پیر کہہ رہا تھا، سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے یہ تاج الشریعہ ہے یہ سیمنٹ سریہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں اختر رضا خان کو نہ سیمنٹ سریہ کہتا ہوں، نہ تاج الشریعہ کہتا ہوں، نہ میں مفسر اعظم ہند کہتا ہوں، نہ میں حسان الہند کہتا ہوں۔ ارے وہ مفسر اعظم کیسے ہو سکتا ہے جس نے الحمد شریف کی بھی جس نے تفسیر نہ کی ہو؟ ارے وہ محدث اعظم کیسے ہو سکتا ہے جس نے انما الاعمال بالنیات کی بھی شرح نہ لکھی ہو؟ میرے بھائیوں، وہ انسان محقق کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک مسئلے کی بھی جس نے بھی تحقیق نہ کی ہو؟ میرے بھائیوں، تحقیق ہوئی ہے تحقیق۔ میرے بھائیوں، فروغ ملا ہے۔ فروغ کس میں ملا ہے؟ سیر و تفریح میں فروغ ملا ہے۔ چلو اب لندن کے مریدوں سے چندہ وصولا جائے، اس میں تحقیق ہوئی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے بسنے والے مفتی اعظم ہند کا دورہ امریکہ میں نہیں ہوا، لندن میں نہیں ہوا، لیکن اب ان کے نواسے نے لندن میں اور امریکہ میں رہنے والے جتنے بھی مریدین تھے، جتنے بھی خانقاہ رضویہ سے جڑے ہوئے تھے، ان سے چندہ وصولا جائے، اس پہ تحقیق ہوئی ہے، اس پہ ریسرچ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ خانقاہ رضویہ سے جڑے ہوئے تھے، ان سے کیسے چندہ وصولا جائے، اس پہ تحقیق ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، تاج الشریعہ یا سیمنٹ سریہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، ان کی ذات کو صرف استعمال کیا گیا ایک دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عروج کے لیے، اس ہیرے کی طرح جو ایک سانپ کے منہ میں ہوتا ہے، اس مڑی کی طرح جو سانپ کے منہ میں ہوتا ہے۔ سانپ کو جب اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے تو رات میں لے کر کے نکل جاتا ہے، اپنے منہ میں سے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ چونگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسی کے بیٹے نے اپنے باپ کے ذات کو اسی ہیرے کی طرح بنا دیا، اسی مڑی کی طرح بنا دیا کہ جب بیٹے کو جب دولت کمانا ہوتی تھی تو قوم کے سامنے اپنے باپ کو پیش کر دیا۔ قوم نے باپ کا چہرہ دیکھ کر کے ایک کچھ پرچاری مولویوں نے اتنا پرچار کر دیا، میرے بھائیوں، باپ کو خدا بنا دیا۔ تو اب قوم نے دولت لٹانا شروع کر دی باپ کے اوپر، ہیرے جواہرات کو لٹانا شروع کر دیا۔ جب بیٹے کا پیٹ بھر گیا، اس نے پھر اندر اپنے روم کے اندر بند کر لیا اپنے باپ کو۔ اتنی دولت جمع کی گئی باپ کے ذریعے سے، اختر رضا خان کے ذریعے سے، میرے بھائیوں، آنے والی 50 نسلیں نہیں کھا سکتی وہ دولت۔ میرے بھائیوں، اتنی دولت کو جمع کیا گیا۔ تو اسی مڑی کی طرح جو مڑی سانپ کی منہ میں ہوتی ہے، میرے بھائیوں، تو سانپ تو اپنی مڑی کو منہ میں رکھتا ہے، مگر وہ اختر رضا خان کا بیٹا اپنے باپ کو ایک روم میں بند رکھتا ہے۔ جب مریدین کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جب ان کی دیدار کی جب طلب بڑھ جاتی ہے، تب وہ ان کے سامنے لاتا ہے۔ اور جب پیسوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، پیسوں کی جب برسات ہونے لگتی تھی، تو جب اس کے پاس میں بہت زیادہ پیسہ ہو جاتا تھا، تب پھر وہ کمرے کے اندر لے جاتا تھا۔
میرے بھائیوں اتنی دولت جمع کی گئی، اتنی دولت جمع کی گئی، وہ دولت 50 نسلیں نہیں کھا سکتی۔ لیکن یہ زمین گواہ ہے یا آسمان گواہ ہے، میرے حضور مفتی اعظم ہند نے کبھی پوری زندگی اپنی ایک بھی مرید سے میرے بھائیوں کبھی تعویذ کا پیسہ نہیں لیا۔ ارے وہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ ویکتی، وہ انسان جس کو مجددیت کا مرتبہ مل گیا ہو اللہ کے نبی سے، وہ انسان کیسے لے گا اپنے ایک تعویذ کا پیسہ؟ میرے بھائیوں وہ تو انسان اپنی ذات کو راہ خدا میں پہلے ہی وقف کر چکا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی ذات کو راہ خدا میں بیچ سکتا ہے اس کو پھر دنیا بھی کسی بھی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں تو اگر سچی بات کو 100 لوگ مل کر کے جھوٹ ثابت کرنا چاہیں، جھوٹی بات ثابت کرنا چاہیں، وہ جھوٹی بات وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں تو بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ اختر رضا خان کی ذات میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک ولولہ ہے، صرف ایک غبارہ ہے جو لوگوں نے پھونک مار مار کر کے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں صرف ایک جھوٹی بات کو لوگوں کے سامنے، جس نے ایک اپنی پوری زندگی میں ایک طالب علم نہیں بنایا، ایک کتاب نہیں لکھی۔ میرے بھائیوں ایک کرامت تو بہت دور کی بات ہے، سب فرضی کرامتیں جوڑ دیں۔ میرے بھائیوں کرامتیں دکھانے کی فرصت تب ہوگی نا جب عبادت کرنے کی فرصت ہوگی۔ میرے بھائیوں مریدین کے زکوٰۃ وصولنے سے فرصت ہوگی، تب میرے بھائیوں کرامت